لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک اپنے سوال کو ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا عورت حیض کی حالت میں فاتحہ کے لیے کھانا بنا سکتی ہے؟ حالت حیض جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں کیا وہ عورت جو حالت حیض میں ہو، ماہواری کے دنوں میں ہے، کیا ان دنوں اگر گھر میں فاتحہ کا انعقاد ہو تو فاتحہ کے لیے نیاز بنا سکتی ہے، تبرک بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ نیاز میں پیش ہونے والا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں، کچھ احادیث کی روشنی میں اور کچھ تاریخی باتوں کی روشنی میں میں جواب پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ پورا جواب سنیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ جواب کو سن کر اس کو پھیلائیے، چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اس تعلق سے بہت زیادہ لوگوں میں بے علمی کی وجہ سے طرح طرح کی غلط باتیں جو رواج پا چکی ہیں۔ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے صحیح علم کو پھیلنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی وہ دور ہو جائیں۔ زمانہ جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں یعنی حیض کے دنوں میں بہت نجس ناپاک چیز سمجھی جاتی تھی، یہ جاہلیت کے دور میں اور یہودیوں کے ہاں۔ اور ایام مخصوصہ یعنی حیض کے دنوں میں اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل اور درمیانہ نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ حالت حیض میں، نفاس میں، استحاضہ میں، یہ جو ناپاکی والے دن عورتوں کے ہوتے ہیں، ان دنوں کی جو بھی غلط باتیں تھیں اسلام نے اس کی بیخ کنی کی، ان کو ختم کیا، بند کیا، اور ایک معتدل، ایک درمیانہ ایسا نظام ارشاد فرمایا کہ جس میں عورتوں کو ان کا حق دیا گیا۔ شریعت اسلامیہ میں حیض و نفاس کی وجہ سے صادر ہونے والے ناپاکی میں عورت نماز، روزہ، طواف کعبہ، مسجد میں جانے، مباشرت کرنے اور تلاوت کلام پاک کے علاوہ تمام امور انجام دے سکتی ہے۔ جن کو میں نے گنایا ان کے علاوہ دیگر نیک کام اور اچھے کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا حالت حیض اور نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے کھانا پکانا جائز ہے، کپڑے دھونا، دیگر گھریلو خدمات بجا لانا یہ جائز ہے۔ سیدہ عائشہ، اچھا یہ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ جو چیزیں میں نے مناہی والے گنایا اس کے لیے باقی تمام امور جائز ہیں، یہاں تک کہ ذکر اللہ کر سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے اور دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، جو بھی دعائیں ہیں، یہاں تک کہ وہ دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں، قرآن پاک میں جو دعائیں موجود ہیں تلاوت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے، وہ دعائیں بھی حالت حیض میں عورت چاہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب حالت حیض میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ دعا قرآن میں کیوں نہ موجود ہو، تو غور کیجئے جب اتنا سارا کچھ کر سکتی ہے تو فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی؟ کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، ان کو محروم رکھتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے نیچ پن دکھاتے ہیں، ان کو ایک طریقے سے محرومی کا احساس کراتے ہیں کہ تم اتنی ناپاک ہو کہ اب تم فاتحہ کا کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ تو یہ جاہلانہ بات ہے، لا علمی والی بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی بات اگر آپ یاد رکھیے گا کہ حالت حیض میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، دعائیں جو پڑھ سکتی ہے، حدیث میں، قرآن میں، یوں جو دعائیں ہیں عربی میں وہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب دعائیں پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، تو آپ کے فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی؟ فاتحہ کا کھانا کیا اللہ کے ذکر سے بڑھ گیا، درود شریف سے بڑھ گیا؟ فاتحہ کا کھانا کہ دعائیں قرآنی دعاؤں سے بڑھ گیا؟ یہ عجیب مطلب ایک لا علمی کی وجہ سے لوگوں میں بات چلن میں آ گئی ہے۔ یہ ایسی باتوں کو ختم کریں، ایسی باتوں کو دور کریں معاشرے سے، سماج سے۔ ہرگز ناپاکی وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ عورت فاتحہ کا کھانا نہ بنا سکے۔ کچھ حدیثیں لیجئے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں سے مجھے فرمایا. آقا مسجد میں تھے، سیدہ عائشہ اپنے کمرے میں تھی. آقا نے مسجد سے سیدہ عائشہ کو فرمایا جائے نماز اٹھا کر مجھے دے دو. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، حضرت یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یعنی یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے. مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت حیض میں مسجد سے جائے نماز اٹھا کر لانے کا حکم فرمایا، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے اور جائے نماز گھر میں پڑا ہوا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجرہ مبارک سے جائے نماز اٹھا کر دینے کا حضور نے فرمایا. تو انہوں نے عرض کی میں تو حائضہ ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہے. تو ویسے ہی کوئی اگر کسی عورت کو فاتحہ کا کھانا بنانے سے روکے تو وہ بھی اس آقا کریم کے جملے پر غور کرے. ایک اور حدیث پاک لیجئے، اس سے اور انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے ایک کپڑا اٹھا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک الحمدللہ حدیث نمبر 299 میں موجود ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ ساری روایتیں احادیث پاک ساری باتیں آپ کو وضاحت کرتی نظر آتی ہیں کہ حالت حیض میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، شوہر کی خدمات انجام دے سکتے ہیں، اور آقا کریم کی جب خدمت سیدہ عائشہ کر سکتی ہیں تو غور کیجئے پھر دیگر عورتیں گھریلو کام، کھانا بنانا، نیاز کے لیے کھانا بنانا، فاتحہ کے لیے کھانا بنانا، یہ سارا کام الحمدللہ وہ ان دنوں میں بھی کر سکتی ہیں. تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایام مخصوصہ نے حیض کے دنوں میں عورت نیاز کا کھانا تیار کر سکتی ہے. اس کو منع نہ کریں، روکے نہ. جو شرعاً جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو منع ہے وہ منع ہے. جو منع نہیں ہے اس کو منع کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت سنگین جرم ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.